بات کریں گے فیبلز کے اوپر. اور فیبل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جانوروں اور پرندوں کی کہانیاں ہیں. اسے ایلیگری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تشبیہاتی انداز میں پرندوں اور جانوروں کو کردار بنا کر جو حکیم اور دانشور جو لوگ تھے وہ کہانیاں سناتے تھے تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور مثال دے کر جو ہے اس کو سمجھا دیا جائے اپنی آڈینس کو. تو اس سلسلے میں جو قدیم ترین ہمارے ہاں مذہبی لٹریچر ہے اس میں بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں ہمیں اس طرح کی کہانیاں ملتی ہیں جو کہ تشبیہاتی انداز میں بیان کی گئی ہیں. میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ریٹن اسکرپٹ ہے جو محفوظ رہ گیا وہ موجود ہے ہمارے جو گریک سویلائزیشن ہے یونانیوں کے ہاں. تو یونانیوں کے ہاں ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام ہے ایسوپ. ایسوپ جو ہے یہ اس کا جو تاریخ کی پیدائش ہے وہ 620 قبل مسیح ہے بیفور کرائسٹ 620 اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ہے 582 بی سی. اور یہ اس کی جو کہانیاں ہیں وہ جانوروں کو کردار بتایا گیا ہے. اسی طرح قدیم کہانیوں میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے جسے پانچ تنتر کہا جاتا ہے 5 پرنسپلز. اس کہانی کے مجموعے کا جو آتھر ہے مصنف ہے اسے وشنو شرما قرار دیا جاتا ہے اور یہ تقریباً کوئی 300 قبل مسیح کا رائٹر گزرا ہے. اسی طرح کاغا تنتر جو ہے وہ کبوں کی کہانیاں ہیں. پھر مہاتما بدھ جو ہے ان کی جو جاتک کہانیاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ ان کی کہانیوں میں پیریبلز بھی ہیں اور فیبلز بھی ہیں. تو یہ بھی ایک کہانی کی کتاب ہے قدیم ترین کتابوں میں سے. اس کے علاوہ ایک کتاب جو ہے وہ جو ہمارے ٹاپک میں آئے گی وہ ہے بیدبا فیلسوف اس کے رائٹر ہیں اور اس کتاب کا نام ہے کلیلہ اور دمنا. یہ دو گیدڑ ہیں اور ان کے نام پہ اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے. بیدبا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دا بشلیم جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا ہندوستان کا اور اس زمانے میں یہ ایک دانشور تھا جس نے یہ کہانی تصنیف کی لکھی. اس زمانے میں لکھی گئی اور اس کو باقاعدہ محفوظ بنایا گیا اور اس کو انگریزی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے فیبلز آف بیگ پائی. اور یہ وہ کہانی ہے جو جس کا کہ مصنف کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کہانی جو ہے اس کے اسباب کیا تھے یعنی یہ کیوں تصنیف ہوئی. جو بادشاہ دا بشلیم تھا اس نے یہ بیدبا فیلسوف کو کہا کہ مجھے ایک ایسی کہانی لکھ کر دو جو میری سلطنت کے امور کو چلانے کے لیے میری معاون ثابت ہو میری مددگار ہو. اس کے اندر مختلف جو کار سرکار ہیں اس میں جو مختلف امور آتے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہو اور جس میں کیسے حسد اگر ہو تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر تھرل ہو اس کے اندر سسپینس ہو اس کے اندر لو ہو اس کے اندر ہیٹ ہو. بہت ساری اس میں خوبیاں جو بھی کسی بھی قصے کے اندر اس کی دلچسپی اور اس کی پائیداری کو ممکن بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں جو اس زمانے میں اس کے اندر اس نے رکھی. سینہ تصنیف اس کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 قبل مسیح ہے بعض لوگ نے کہا کہ 400 عیسوی ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو 400 عیسوی مان لیں تو پھر بھی یہ 2000 سال پرانی یہ کہانی ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب تالیف کیا ہے یعنی یہ کیوں تصنیف کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ
جو مقاصد ہیں کہانی کے وہ اس طریقے سے بیان ہوں، جانوروں کی پیرائے میں، پرندوں کی اس میں، تاکہ عام لوگ جو ہے وہ سمجھ نہ سکیں کہ یہ کیا ہے، وہ صرف پرندوں اور جانوروں کی ہی کہانی اس کو سمجھتے رہیں۔ دوسرا اس کا سبب یہ تھا کہ ذلیل اور جو کمزاد لوگ ہیں ان سے بھی ان کو اس کو مخفی رکھا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کچھ ایسے اصول اور پرنسپل جو بتائے گئے ہیں کامیابی کے یا ناکامی کے، یا کچھ راز کی باتیں جو ہیں حکومتوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ عام اور اس طرح کے شرارتی لوگوں کے ہتھے نہ چیز چڑھ جائے، اس لیے بھی یہ فیبلز کے پیرائے میں بیان کی گئی۔ حکمت اور محاسن جو خصوصیات ہیں ان کو پوشیدہ رکھا جائے، وہ عام آدمی اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو ذرا اس کو تردد کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ فلسفی کے لیے تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا، وہ جس بھی پیرائے میں بات بیان کی جائے وہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، لہذا یہ ایلیگری میں اور تشریح کے انداز میں کہانی بیان کی جائے تاکہ فلاسفر جو ہے نا اس کو جلد از جلد سمجھ لے۔ اس کے بعد یہ کہ ایسی کہانی ہے کہ تعلیم و تہذیب کا ذریعہ بنے، جن لوگوں کو بھی سنائی جائے وہ اس سے سبق حاصل کریں اور اس سے اپنا جو مقصد ہے وہ اس کا حاصل کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہو کہ حکومت جو ہے وہ اس کو کرنے کے گر اس کو آ جائیں۔ تو بعد میں ایک آدمی گزرا ہے ٹیکسلا، جو پرانی ٹیکسلا یونیورسٹی تھی بدھ مت کی، اس کے اندر پڑھا ہوا وہ جو ارتھ شاستر ہے کتاب، اس میں حکمرانی کے گر بتائے گئے، لیکن وہ سیدھے سیدھے بتائے گئے ہیں، یہ فیبلز کے پیرائے میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ ایران گئی اور نوشیروان نے اس کتاب کی ڈیمانڈ کی۔ اس نے اپنا ایک بہت لیجنڈ اور بہت جینیس وزیر تھا، اس کو حکیم برزویہ، اس کو بھیجا، اس نے یہ کتاب یہاں سے نقل کی اور یہاں سے وہ لے گیا ایران۔ پرانی جو قدیم پارسی جسے کہا جاتا تھا پرشین، اس کے اندر یہ ترجمہ ہوئی، اس کے بعد عباسیوں کے دور میں یہ عربک میں ٹرانسلیشن ہوئی، اس کے بعد دوبارہ جدید فارسی میں یہ ترجمہ ہوئی، اس کے بعد یہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی۔ تو جو عربی ترجمہ ہے ابن مقفع کا وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں اس نے کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کر دی جو کہ خود جو اس کے اپنے عرب بادشاہ تھے ان کی حکمت، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے جو باتیں تھیں وہ بھی اس نے کچھ چیپٹر اس کے اندر اضافہ کر دیے۔ اس کے بعد جو ایرانی حکیم تھا جو حکیم برزویہ، اس نے بھی ایک چیپٹر باندھا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے ہندوستانی کہانی میں، اور وہ ہے بزرگ جمہر کا، اور یہ بھی ان کا ایک وزیر تھا اور بڑا لائق فائق تھا، ایرانی ایک کردار ہے، اس کے اوپر اس نے باندھا ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا بھر کے زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور یہ حکمت کا خزانہ سمجھی جاتی ہے۔